جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ اور ہم سب کے مالک کون ہے معلوم آپ کو؟ ہم سب کے مالک مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ہم سب کے مالک مصطفیٰ پیارے ہیں، اور مصطفیٰ پیارے کا مالک اللہ۔ بات سمجھو، ہماری آپ کی کیا پہنچ ہے؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ٹیپو سلطان آج پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے، شہید مانا جاتا ہے ان کا مزار سری رنگا پٹنم کرناٹک اسٹیٹ میں ہے۔ یہ فقیر حاضری دیا ہے 2-3 مرتبہ وہاں پر، بڑا باروب دربار ہے۔ آج بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان یہاں حکومت کر رہے ہیں، یہ دبدبا ہے آج بھی۔ شیر میسور کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو۔ تو وہ ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی، ہر ماں دودھ پلاتی بچے کو اپنے، لیکن کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں ماں کے لیے کہ جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان کی والدہ جب ناپاک ہو جاتی تھیں، مہینے میں کچھ دن ہوتے ہیں عورتوں کو ناپاکی کے، ان دنوں میں دودھ نہیں پلاتی تھی اپنے بچے کو۔ ان کی سہیلی تھی، ان سے کہتی تھی بہن تم دودھ پلاؤ میرے بیٹے کو، تم پاک ہو، پاک حالت میں ہو تم پلاؤ۔ تو ٹیپو سلطان شہید کو جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے سامنے کسی نے واقعہ بیان کیا کہ تمہاری ماں تم کو اس وقت دودھ نہیں پلاتی تھی جب وہ ناپاک حالت میں ہوتی تھی، بلکہ ان کی سہیلی تھی ہمجولی، ان سے کہتی تھی کہ آپ دودھ پلا دیجئے میرے بیٹے کو کیونکہ آپ پاک حالت میں ہیں۔ جب ٹیپو سلطان کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو ان کی زبان سے دعا نکلی، اے اللہ، میری ماں کی مجبوری کی حالت میں جس عورت نے مجھ کو دودھ پلایا، جس عورت نے مجھ کو دودھ پلایا، قبر میں اس کو تو شہد پلا۔ دعا نکل گئی زبان سے۔ تو ٹیپو سلطان شہید جہاں ان کا قبہ مزار بنا ہوا ہے، چوکھنڈی ہے، گنبد ہے، اس کے پچھلے حصے میں باہر ٹیپو سلطان شہید کی وہ ماں جو رضائی ماں کہلاتی ہے، دودھ پلانے والی ماں، ان کا مزار باہر ہے دیوار کے پیچھے۔ دیکھا تو پتھر کا بنا ہوا مزار ہے، کالے رنگ کا پتھر ہے، جینٹ سے ڈینٹ ملا ہوا ہے، لیکن ایک باریک سوراخ پتھر کے اندر، جینٹ جہاں ہوتا وہیں پر ہے، اس کے اندر شہد کی مکھیاں جاتی ہیں اور دوسری طرف سے نکلتی ہیں۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب غور کرو ٹیپو سلطان شہید کا مقام کتنا اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت والا ہے کہ جو زبان سے نکل گیا رب نے لاج رکھ لی ان کی دعا کی۔ ہے نہیں یہ؟ بولو ایمان کی بات بولو۔ اگرچہ کہ چہرے پہ داڑھی نہیں تھی ان کے، لیکن دل میں عشق رسول تھا۔ چنانچہ ان کے تبرکات کی زیارت کروائی اس وقت جب ہم وہاں گئے تھے۔ وہ جو بہت بڑا پیالہ ہے جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، پیالے میں بہت بڑا پیالہ ہے، اس پیالے میں سرکار کے تبرکات منہ مبارک شریف رکھ کر، مشک و عنبر میں بسا کر، اپنے ہاتھوں میں لے کر ٹیپو سلطان دربار میں سب کو زیارت کراتے تھے۔ وہ پیالہ بھی محفوظ ہے، تلواریں ہیں، ان کا لباس ہے، وہ گھوڑے کی زین ہے، سب کچھ ہے۔ سب کچھ دکھانے کے بعد وہاں کے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے دستاویزات دکھائے، دستاویزات، ڈاکومنٹس، جو اس دور کے راجاؤں مہاراجاؤں کے نام پر ٹیپو سلطان شہید لکھا کرتے تھے۔ اسلام قبول کر لو ورنہ اسلامی حکومت کو ٹیکس دو، اگر یہ دونوں باتوں سے تم راضی نہیں ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار رہو۔ تو آپ اگر مجھے خط لکھیں گے، لیٹر لکھیں گے، تو نیچے کیا لکھیں گے؟ فقط محمد احسان
فقط افضل صدیقی، فقط فلاں فلاں، جو بھی نام ہے آپ کا، اپنا نام ہی تو لکھتے ہیں نیچے، فقط. اور انگلش میں فیتھ فل، نیچے اپنا نام. لیکن ٹیپو سلطان شہید نے جو خطوط لکھے تھے، جو ڈاکومنٹس تیار کیے تھے، اس پر کسی پر بھی ان کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ایک ایسی مہر تھی جس مہر میں لکھا ہوا تھا نبی مالک. سبحان اللہ، سبحان نبی اللہ، مالک. کیا بات ہے، سبحان نبی اللہ، مالک. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ سبحان نبی کو مالک مانتے تھے، سبحان اللہ، اور نبی کا مالک خدا کو مانتے. سبحان اللہ. تو بات تو وہی ہوئی نا، گھوم پھر کر. نبی ہمارے مالک ہے اور نبی کا مالک اللہ ہے. بے شک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب ہے محمد کا، درود ہو سلام ہو ان پر. نحن عباد محمد، ہم محمد کے غلام ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود و سلام ہو. تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ اپنے آقا و مولا کو انہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کا مالک مانا، اور ان کا مالک اللہ کو مانا. اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی اور غلط چیز نہیں ہے، معاذ اللہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں یہ گھر کا مالک میں، یہ دکان کا مالک میں، یہ زمین کا مالک میں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بولو. مالک کہتے ہیں نا، اونر. یہ کار کا اونر میں، یہ بائک کا مالک میں، یہ خزانے کا مالک میں. جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ للہ ملک السماوات وما فی الارض. زمینوں میں، آسمانوں میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ ہے. اللہ سب کا مالک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں گھر کا مالک میں ہوں. شرک ہوا نہیں ہوا؟ بولیے ایمان کی بات. نہیں ہوا شرک. یوں الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو شرکیہ الفاظ نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں شرک نہیں ہے. یہاں پر یہ نیت کی جائے گی، نیت یہ کی جائے گی حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اللہ نے اپنے کرم سے چند دنوں کے لیے مجھ کو مالک بنایا ہے، یہ وہاں نیت مراد دی جائے گی. حقیقی مالک ہم نہیں ہیں، اللہ پاک، ہم مجازی مالک ہیں. اب اعلی حضرت کا شعر سنو. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالق کل کون؟ اللہ. ہر چیز کا خالق اللہ، پیدا کرنے والا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے، قبضہ و اختیار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان.